ناظرین، آج 11ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ سورہ توبہ جاری ہے۔ یہ حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا تھا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اب تک ان کے ساتھ درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ اختیار کیا جا رہا تھا، لیکن اب کفار کے ساتھ ان منافقین سے بھی سختی سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دیا گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آپ 70 بار معافی کی درخواست کریں گے تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آئندہ بھی وہ اس طرح سے انہیں اسی رویے پر ہے اور اسی طرح جہاد میں جانے سے بچنے کے لیے عذر کریں تو انہیں اپنی معیت میں جہاد پر جانے کے لیے نہ کہا جائے۔ جہاد میں جانے سے کچھ سچے اہل ایمان بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کا طرز عمل صاف تھا کہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اس لیے انہیں معاف کر دینے کا اعلان کر دیا گیا اور ان کا صدقہ قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی پر اپنی باز پرس ہونے سے پہلے ہی خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور جب تک ان کی معافی کی خبر انہیں نہیں ملی کئی روز تک انہوں نے خود کو اسی حال میں بھوکے پیاسے اور بنا سوئے ہوئے خود کو باندھے رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی توبہ میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا تمام مال اور سامان آسائش جو چیزیں تھیں اللہ کی راہ میں دے دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صرف 1/3 مال کافی ہے۔ ایمان کے معاملے میں اللہ کو بندے کے درمیان خرید و فروخت کے سودے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے۔ تو تورات اور انجیل اور قرآن میں یہ ہے، اور اس سودے کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ اس سودے کو نبھانے والے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ نمبر 3 اس کی تعریف کے گن گاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4 اس کی خاطر زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 اس کے آگے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ نمبر 6 نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں، اور نمبر 7 اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاد میں پیچھے رہنے والوں میں 3 اہل ایمان ایسے بھی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دینے کے بجائے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کی جانب سے کوئی حکم آنے تک ان کا حقہ پانی بند کروا دیا گیا تھا۔ آخرکار 50 دن اسی حالت میں گزرنے کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر آبادی میں سے کچھ لوگوں کو اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے اور پھر اپنے علاقے کے باشندوں میں اس کو عام کرنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے درمیان ہی میں کا ہے، یعنی تم میں کا ہی ہے اور تمہارے درمیان سے ہی آیا ہے، وہ تمہاری فلاح و کامیابی ہی چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور وہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ توحید کی دلیل کے طور پر زمین و آسمان سے رزق کی فراہمی، انسان کو سننے اور دیکھنے کی جو قوت دی گئی ہے اس سے نیز اس کائنات کے نظم سے دلیل دی گئی ہے، اور اگر ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ ان سب چیزوں کا نظم کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی یہ سب دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ سب چیزیں کیسے چل رہی ہیں، ان کا نظام کیسے چل رہا ہے، ان کو چلانے والا کون ہے، تو لازمی طور پر اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ خود جانتے ہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے،
رہنمائی تو کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے پیروی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توحید کا اعتقاد انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ جب انسان پر کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو ہر حال میں وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے، اور مشرکین بھی بحری سفر کے دوران، طوفان میں گر جاتے وقت جب پریشان ہوتے تھے تو اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کر کے اس سے ہی اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ تو پتہ چلا کہ مشکل حالات میں اگر انسان کسی کو پکارتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو پھر اطاعت اور عبادت بھی اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ توحید سے متعلق بعض کچھ غلط فہمیاں تھیں، تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسرے ان شبہات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے سلسلے میں کیے جا رہے تھے۔ مثلا سورہ کے آغاز میں ہی فرمایا گیا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ یعنی غفلت میں ڈوبے لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت دینا، ان کی رہنمائی کرنا اور انہیں بتانا، یہ گویا نبی کا کام ہے۔ رسالت پر اعتراض کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ کہو اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ تو یہ مشیت الہی ہے۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، ایک لمبا عرصہ بھی گزرا ہے تمہارے درمیان۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود تصنیف کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اس الزام میں سچے ہو تو اس جیسی ایک سورہ ہی تصنیف کر کے دکھا دو، اور اس کام کے لیے اپنے شریک معبودوں کی بھی مدد لینا چاہو تو لے لو۔ اس کے بعد قرآن کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے اللہ کی رہنمائی و رحمت ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، اور اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا قصہ قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان قصوں کے ذریعے کفار و مشرکین کو چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بھی وہی سلوک کر رہے ہو جو اس سے پہلے ان دونوں نبیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سلوک کا انجام ان کی قوموں کو تو مل چکا، اب تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ صورتحال ایسی ہی رہے گی، بلکہ جس طرح موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی تھی، اسی طرح ان کی بھی مدد اللہ کرے گا۔ نمبر 3، ابھی تمہیں سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اگر تم نے یہ موقع کھو دیا تو تمہارا حال بھی فرعون جیسا ہوگا کہ آخر وقت میں اس کا ایمان لانا بھی اسے کوئی کام نہیں آیا۔ نمبر 4، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اپنے خلاف انتہائی سخت ماحول دیکھ کر نہ گھبرائیں، گویا تسلی دی جا رہی ہے، اور اس سے مایوس نہ ہو، لیکن جب وہ ان حالات سے نکال لیے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اسی روش پر چلنے لگے جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پانے کے بعد اختیار کر لی تھی۔ گویا اس میں جہاں تسلی ہے وہیں تنبیہ بھی ہے کہ مومنوں کو کس طرح رہنا چاہیے پریشانی کے حالات میں اور خوشحالی کے دور میں۔ اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کی مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے بعد دوسرا موقع تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس جانب اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ جو کھلی جہالتیں اور گمراہیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے خدائی ہدایت کو نہیں اپنایا ہے، یعنی اللہ کے احکام و ہدایات کو انہوں نے فراموش کیا ہوا ہے۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دینے کے بعد کہ وہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر لیں اور ہرگز مشرکوں کا راستہ، مشرکین کا جو راستہ ہے اسے اختیار نہ کریں، یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ یہی سیدھی راہ ہے، اب جو اسے اختیار کرے گا اس کا اسے فائدہ ملے گا، اور جو گمراہ ہو کر اس راستے سے دور ہو جائے گا تو اس کی گمراہی خود اسی کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہوگی۔